شروع ہوا تھا اور چونکہ پاکستان اس وقت اس سلسلے کو ماڈریٹ کر رہا ہے تو اسی لیے اب وزیر اعظم خود وہاں پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ایرانی اور امریکن وقت جو ہے وہ کب اندر ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوگا تو اس کے بعد وہ اپنی اپنی جو سیٹس ہیں اس کے اوپر وہ بیٹھیں گے اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا جائے گا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان نے یہ مقام، یہ جگہ بہت دیر کے بعد، بڑی محنت کے بعد، بڑی ملاقاتوں کے بعد اور کوششوں کے بعد جو ہے حاصل کی ہے، اور وہ کام جو پوری دنیا کے اندر دیگر ممالک نہیں کر سکے، پاکستان وہ کرنے میں کامیاب ہوا اور پاکستان کے حصے میں آج وہ عزت آئی ہے۔ آپ اگر پیچھے دیکھیں تو پاکستان کا نام جو ہے وہ ایک سینٹرل اسٹیج کے طور پہ، پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ آج ایک بالکل سینٹرل اسٹیج کے اوپر وہاں پہ موجود ہے، اور اسی لیے کیونکہ پچھلے چند مہینوں سے جو بہت ہی مشکل پین ٹیکنگ ایک پروسیس تھا، جس میں کبھی ایرانی جو وزیر خارجہ تھے کبھی وہ پاکستان آتے تھے، کبھی پاکستان کے وزیر فیلڈ مارشل عاصم منیر کبھی ایران جاتے تھے، اور الٹیمیٹلی اس کے بعد یہ ممکن ہو سکا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر برگنسٹاک ریزورٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ تمام حقوق جو ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا یہ مشکل سفر جو ابھی تک یہاں تک گزرا ہے، ابھی آگے اور بھی مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن امید یہی کی جائے گی کہ انشاءاللہ جلد از جلد یہ جو مشکل مقام ہے اس سے بھی عبور کیا جائے گا اور یہ مرحلہ جو ہے وہ بھی عبور ہوگا۔ پوری دنیا کی نظریں صرف اور صرف اس سمٹ کی طرف نہیں ہیں بلکہ پاکستان کی طرف بھی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یہ مقام دوسرا حاصل کرتا ہے، اور آگے چل کے پوری دنیا کے لیے جو امن کا پیغام جو ہے وہ دیا گیا وہ پوری دنیا کے اندر وہی سلسلہ جو ہے وہ آگے اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ اب سے کچھ دیر کے بعد امریکی نائب صدر جیری وینس بھی یہاں پہ داخل ہونے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایرانی وزیر خارجہ وہ بھی یہاں پہ داخل ہوں گے، انہی کا انتظار ہے۔ تمام نظریں اس وقت اس جگہ کے اوپر اس دروازے کی طرف ہیں کہ یہاں سے وہ انٹری ہوگی اور اس کے بعد یہ وفود جو ہیں یہاں پہ آ کے انٹر ہوں گے اور اس کے بعد آ کے یہاں پہ بیٹھیں گے۔ جی سب سے پہلے یہ وفود جب یہاں پہ انٹر ہوں گے تو اس کے بعد میڈیا کے لیے جو ہے سب سے پہلے ایک فوٹو سیشن منعقد کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو وہ فوٹو سیشن کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد تمام وفود جو ہیں وہ اپنی اپنی نشستیں جو ان کو الاٹ کی گئی ہیں وہاں پہ بیٹھیں گے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چلے گا۔ انتظار اسی بات کا ہے کہ یہ وفود جو ہے وہ کب انٹر ہوتے ہیں۔ ہمیں پہلے یہ بھی خبر آئی تھی کہ شاید کوشش کی جائے کہ شاید 1-on-1 جو ہے وفود کی ملاقات اور ایران کے درمیان کی جائے، لیکن اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ پاکستان کی ماڈریشن کے اندر جو ہے یہ جو کوآرڈینیٹنگ ہے وہ یہاں پہ اپلائی کی جائے گی۔ اب سے کچھ دیر کے بعد ہلچل جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ شاید ایک وقت جو ہے وہ اس چیز کا انتظار تھا کہ ایرانی اور امریکی وفود جو ہے وہ آمنے سامنے پھر ان کا استقبال کیا، ان کی صبح بھی ملاقات کی تھی، اور وزیر داخلہ محسن نقوی انہوں نے بھی مذاکرہ کیا تو امریکی وقت جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ اینڈریو وٹکاک اور کوشنر وہ بھی اس وقت وہ بھی اس وقت کا حصہ ہیں، اور آخری موقع کے اوپر کیونکہ ظاہری بات ہے ٹینس کی جو شروع ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے پریزنٹری جو ہے اس پوائنٹ کی بازی کوشش یہی ہوگی کہ ماحول جو ہے اس میٹنگ کا وہ سازگار رہے، وہ خوشگوار رہے، اور کوئی نہ کوئی بڑا بریک تھرو جو 7 دن کا ٹائم فریم دیا گیا تھا اسی کے اندر جو ہے تو اب ابھی وقت جو ہے وہ اس ہال میں داخل ہو چکا ہے۔ جیری وینس جو ہیں وہ اپنی ایرانی وزیر خارجہ کلیباف بھی اندر داخل
से आपको आइडिया होता है कि सेंट्रल स्टेट जो है इस सारे मामले के अंदर वो पाकिस्तान में इस वक्त लीडी है और पाकिस्तान ही जो है वो इस मीटिंग को इस समिट को जो है वो आगे बढ़ाएगा और उसकी सालसी के अंदर जो है वो ये सिलसिला आगे चलेगा। जी इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जेडी वेंस वो अभी आए थे और वो इस वक्त इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और इंतजार है कि ईरानी जो वक्त है वो कब उनका वापस होता है। इंतजार कर रहे हैं अमेरिकी वक्त है वो जी पीछे देखे जा सकते हैं। तीनों अफराद आपस में शुरू कर रहे हैं। बहुत ही करता हूँ कि मैं इस वक्त 7-8 फुट के पास। How are the talks going so far, Mr. Vice President? Great, thank you. मेरे साथ कभी एक खातिन सहाफ़ी जिनका भी ताल्लुक है, उन्होंने अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस से सवाल किया। Are you confident? उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा करते हैं। Give us a second, guys. We're waiting for the veterans to get in here. Give us 1 second, and they'll come in, and then the Vice President will give some remarks, and then we'll take a couple of questions. उन्होंने कहा है कि उसके बाद थोड़ी सी मीडिया से शुरू की जाएगी और फतरी वक्त जो है वो अब यहाँ पे हुआ है किया आपसे लीड से भी उन्होंने मुसाफा किया फतरी वक्त के अब यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अब All right, guys. Mr. Prime Minister, go ahead. Well, Vice President Jody Vance and my very dear brother, Prime Minister of Qatar and Field Marshal Saeed Asmani, ladies and gentlemen, it's a great day. A day which is going to promote peace and prosperity, not only in the region where crisis really created humongous challenges, but this will have global peace. And I must, at this point in time, with fullest sincerity at my domain, thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has resulted in this meeting here today, beautiful city of Bürgenstock. And I think here we are going to have wonderful discussions, which will lead to hopefully very productive results in times to come. I'd like to thank Vice President Jody Vance for his very able leadership, leading the United States team, and my very dear brother, Prime Minister of Qatar. He's like a very dear and dear brother. And of course, Field Marshal Saeed Asmani, his outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance and patience. And I think together, all these efforts have culminated here in this wonderful Geo News Bergen. And it's really very wonderful to be here. And hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful paper in our hand, which will both promote peace. سيد نائب الرئيس الكلمة لك. Well, I'll say just a few words here. سأقول And فقط first of بعض all, I have الكلمات. some notes of أولاً appreciation. First أنا of أود all, I want to أولاً thank the أن President of the United أقدم States, الشكر who sends his best to all the great leaders لرئيس assembled الولايات here, المتحدة الأمريكية because he's empowered us to find a لأنه diplomatic مكننا من أن resolution نصل to a إلى host of issues that matters to the American people, but I think the world. والتي هي The opening of أيضا the Strait of ترتقي إلى Hormuz, تطلعات the الشعب ending of the الأمريكي Iranian وأيضا nuclear العالم فيما program, يتعلق بالبرنامج all of النووي these things الإيراني. have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East? The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen? I have a few other notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan. A dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since
Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad. I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And, of course, to Sheikh Mohammed, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. I think it's important for the American people, but people all over the world to appreciate that what's brought us to this moment is the President's leadership and the President's willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago. And what we're trying to accomplish here is something very simple. Through diplomacy, through working together to transform the Middle East, where Iran and the Gulf have been at war with each other, or at least have had very unfriendly relations, where Iran has been a driver of regional instability. Now we see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone. What we have already seen back home in the United States is lower gas prices. We've seen the free flow of oil and gas. We've seen peace. And now we're trying to build on that to see if we can build something even better and more sustainable for the future. This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the President has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. That is certainly our goal. We've already made great progress over just the last few hours, and I expect that we'll make additional progress in the hours to come. Thank you all. If it was just one question, Mr. Vance, the main issue is... Let Sheikh Mohammed speak, please. First of all, I would like to welcome you here, Mr. Vice President, Mr. Prime Minister, your leadership and Field Marshal leadership actually initiating that process. That's what brought us here today. I think that every one of you has highlighted how important is this meeting, how historic is that event, and how significant is that agreement, not only on the security of the region, but also for the security of the world and for the global economy. What we have done and what we have achieved, we wouldn't achieve it without the dedication and the hard work that was done by you, Mr. Vice President, and Mr. Steve Witkoff and Jared Kushner, Prime Minister and Field Marshal, and also on the Iranian side, Dr. Harwan and Dr. Arabi. I'd like to thank all of you for your leadership and determination that put us in this room, and this is not really the main celebration. Our celebration when we reach the ultimate agreement. Hopefully this is just the beginning, and I wish everyone all the best. Qatar will stay dedicated to this partnership, prosperity, and hopefully better future for our region. Thank you very much. So guys, we'll take just a couple of questions, and then we're going to have to kick out the... Thanks, Sheikh. So guys, we'll take just a couple of questions, and then we're going to have to kick out the media and get started with the hard work. Go ahead. Mr. Vice President, thank you. Do you have a message for Prime Minister Netanyahu with regards to Israel's military operations in Lebanon? Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago to 3 days ago, additional progress has been made. The President has committed us to see a full... We're all working towards regional peace. There, of course, are going to be sometimes disagreements about precisely how to get there, but I actually feel great about where we are in Lebanon. There's still some additional wood to chop, and we're going to keep on working at it. Question over here. فيما يتعلق بالإبادة
الجماعية في لبنان. فهنا نرى أن إسرائيل أيضا تقوم بإبادة جماعية أيضا في لبنان. فأهم شيء هو وقف هذه الإبادة الجماعية. إن الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بالكثير في وقف إطلاق النار في لبنان من أكثر من أي حكومة أخرى في العالم، وسوف نقوم باستكمال ذلك. فإن السلام هو ليس سهلا، ولكن هو دائما يتطلب إلى عمل كبير. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace, which is why we're here working so hard to settle our issues. The one last comment I want to make is what today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a better tomorrow. The reason why the political leadership of the respective countries is here is because we wanted to, first of all, set up the structure for these technical negotiations, and second of all, make sure that our teams have our full support and know they can always call on us to break through any barriers. We got a lot of work to do. We're excited to do it. Thank you all for being here.